بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ فقال لا، قال قم فاركع۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجمعہ کا بیان چل رہا ہے۔ جمعہ کے متعلقہ احادیث اور آج کی حدیث اور اس کا عنوان ہے 372 نمبر عنوان۔ اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين۔ امام نے خطبہ دیتے وقت دیکھا کہ ایک شخص مسجد آیا اور تو پھر اس سے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا۔ یعنی عنوان میں کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کے دوران کوئی آ جائے تو امام اس سے کہہ دے، خود خطیب کہہ دے کہ میں پہلے 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ تو باب ہے، اور اس ذیل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس درمیان کی جمعہ کے دن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے یا خطبے کے لیے بیٹھے تھے۔ فقال، تو ایک شخص آیا، آپ نے اسے خطبے کے دوران یا منبر پر بیٹھے دوران آپ نے پوچھا ان سے اصلیت یا فلاں، اے میاں تو نے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھ لی؟ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو، وہ آ کر بیٹھ گیا تھا، آپ نے کہا آپ بیٹھ گئے جلدی 2 رکعت پڑھ لی؟ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو۔ یہاں تو صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ذرا مختصر ہے۔ جاء رجل، ایک شخص آیا۔ صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، تمام دیگر کتب میں یہ روایت ہے۔ جاء سلیک الغطفانی، سلیک ابن حدبہ الغطفانی، سلیک ان کا نام ہے، غطفان قبیلے سے تعلق ہے۔ یہ شخص آیا، سلیک الغطفانی، یہ شخص آیا جمعہ کے دن نماز اور خطبہ کے دوران، تو اور قبل ان یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ فقعد سلیک، سلیک بیٹھ گئے نماز پڑھنے سے پہلے ہی، یعنی نماز سے مراد یہاں تحیت المسجد 2 رکعتیں جو عموماً پڑھنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھ لو، لیکن مختصر پڑھ لینا، اور ذرا اس لیے کہ آگے خطبہ دینا ہے، خطبہ سننا ہے، تم نے مختصر پڑھ لینا۔ چنانچہ اس سے یہاں عرض کر رہا تھا کہ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ابھی بیٹھے تھے، خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا، اور اتنے میں وہ شخص آیا، اور اس شخص کا نام بھی روایات میں ہے، بخاری میں نہیں ہے لیکن دیگر تمام کتب میں ہے، سلیک غطفانی۔ اور اس شخص کے بارے میں دیگر کتابوں میں یہ واضح ہے کہ یہ بہت پھٹا پرانا میلے کچرے کپڑا پہنا ہوا تھا، اور فقر و فاقے سے بیچارے کی حالت سخت مایوس کن تھی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت ترس کھایا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ یہ اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لو تاکہ صحابہ ان کی حالت دیکھ لیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ خطبہ دینے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بھائی ان کے اس حالت پر دیکھ لو، ان کو کوئی صدقہ خیرات جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ چنانچہ جس کے پاس زائد کا گھر سے کپڑے لائے، کپڑے دے دیے، کچھ نقد تھا نقد دے دیا، ڈھیر سا کپڑا اور دراہم دینار ان کے لیے وہ ہو گیا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں جو فرمایا وہ ان کے فقر و فاقے کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، صحابہ ان کو دیکھیں۔ لیکن بہرحال چونکہ یہاں بخاری کی اس روایت میں مطلقاً ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص آئے اور بیٹھ جائے 2 رکعت پڑھے بغیر، تو امام اس کو کہے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو۔ اب اگر یہی آج بھی اسی بخاری کی روایت کو دیکھ کر یہی کرنے بیٹھ جائیں تو امام تو خطبے تو رہ ہی جائے گا، سارے لوگ تو اسی درمیان آ جاتے ہیں، تو پھر سارے لوگوں کو کہنا پڑے گا بھائی اٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو، بھائی اٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو، تو یہ تو پوری مسجد کی 2 رکعتیں ہو ہی جائیں گی۔ پڑھتے پڑھتے تو امام تو عصر ظہر کے وقت بھی ختم ہو جاوے گا، یہ آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ لہذا یہ بخاری کی یہ روایت ہے، لیکن صرف بخاری کی روایت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دیگر تمام روایات کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ جو روایت ہے، اس روایت کے مطابق امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھا ہو یا خطبہ دے رہا ہو تو کوئی شخص آئے تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت اگر پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی بنا پر۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ائمہ ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، لیث ابن سعد، سفیان ثوری، بلکہ صحابہ کرام میں بھی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، اس سب صحابہ اور تابعین اور سارے ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں خطبے کا دوران کوئی بھی اگر آ جائے لازم اس پر یہی ہے بیٹھ جائے اور خطبہ غور سے سن لے، خطبہ غور سے سن لے، کیونکہ خطبہ سننا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان زوال کے بعد دی جائے اور خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑو۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز نہیں بلکہ مراد ہے خطبہ، تو اسی لیے خطبہ سننا فرض ہے، اور خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ جو 4 رکعت ظہر کی ہے اس میں 2 رکعت جمعہ کی ہے، 2 رکعت خطبے کی ہے۔ اسی وجہ سے پیچھے حدیث آ چکی ہے، انہیں ایک تو آیت کی بنا پر خطبہ سننا فرض ہے اور تحیت المسجد پڑھنا نفل ہے، تحیت المسجد نفل ہے۔ ظاہر ہے نفل کی وجہ سے فرض کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ اصول ہے کہ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، جو حکم قرآن میں صراحتاً ہو پہلے اس کو لیا جاوے گا۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے مقتدیوں کو جب امام مغرب عشاء فجر میں قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نماز میں، مغرب یا عشاء و فجر میں، تو تم غور سے سنو. نہیں سن سکتے، آواز نہیں آ رہی ہے تو خاموش رہو. تو قرآن کا یہ حکم ہے. اس کے بالمقابل حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو اب مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ حدیث اور قرآن میں تھوڑا سا تضاد تو نہیں، یہ عوامی سطح پر عرض کر رہا ہوں، تضاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تھوڑا سا ٹکراؤ ہے. قرآن کہہ رہا ہے خاموش رہو، کچھ نہ پڑھو. حدیث کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا حکم مقدم ہے. وہاں دو حکم ہے، آواز آ رہی ہے تو غور سے قرآن سنو، نہیں آ رہی ہے تو خاموش رہو. قرآن کا حکم پہلا ہے. باقی حدیث میں، حدیث منفرد کے بارے میں ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہے. امام کے لیے بھی واجب ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں. تو جیسے وہاں ایسے ہی یہاں بھی قرآن کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. تو خطبہ سننا قرآن کا امر ہے، اور امر فرض کے لیے آتا ہے قرآن کا. حدیث کا امر حکم واجب کے لیے آتا ہے، لہذا خطبہ سننا فرض ہوا. تو فرض کو چھوڑا جائے اور تحیۃ المسجد پڑھ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس میں صرف ایک شخص کو یہ حکم دیا ہے، صرف ایک شخص کا واقعہ ہے اور اس جگہ پر ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آنے والے کو یہ نہیں کہا ارے میاں پڑھ لو. مثلا نسائی میں روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، وہ دیر سے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی لوگ کچھ کھڑے تھے آس پاس، آپ نے فرمایا بھائی جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ، خطبے کے دوران کھڑے نہیں ہو جایا کرو، جیسے ہمارے ہاں بھی بازوں کی بیماری ہے، کھڑے رہیں گے خطبے کے دوران سننے کے لیے، نہیں بیٹھ کر خطبہ سننا یہ اصل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ابن مسعود اسی درمیان اسی وقت آئے ہوئے تھے کہ جب آپ فرما رہے تھے بھائی بیٹھ جاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، بلکہ بعض روایت میں ہے خود براہ راست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ ناز فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ابن مسعود بیٹھ جاؤ. وہ ایک پاؤں ان کا مسجد کے اندر، ایک باہر، وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ اب میرے لیے مجال نہیں ہے کہ میں دوسرا قدم حکم نبوی کے بعد آگے بڑھا دوں. وہیں بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اب نے فرمایا تعال تعال، آگے بڑھ کے اندر آ جاؤ، اندر آ کے بیٹھ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا 2 رکعت پڑھ لو دیر سے آئے ہو، ایسا نہیں فرمایا. ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جوڑا، چونکہ ہمارے طرح بار بار جوڑے تو نئے نئے تو نہیں ہوا کرتے تھے، وہی جوڑا دھو لیا. جمعہ کے دن غسل تو نہیں کر سکے، دھویا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی. پھر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے. اس خطبہ دینے کے دوران حضرت عمر نے پوچھا ارے عثمان دیر سے آئے ہیں؟ اور فرمایا کہا ہاں دیر سے آیا، اور بس یہ کہ کپڑا دیر ہو گئی، غسل بھی نہیں کر سکتا. اچھا دیر سے بھی آیا، غسل بھی نہیں کیا. تو تھوڑا مشفقانہ تنبیہ فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب آج ہم دیکھیں کہ نماز ہوتی ہے تب آنا ہوتا ہے، پھر بھی بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا ہم ایمان کی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو تھوڑی دیر آنے میں، یعنی خطبے کے دوران آنے میں، امیر المؤمنین نے بڑے مجمع میں، یہاں اگر کسی کو کہہ دیا جائے سب کے لیے آگے بڑھو تو وہ کہتا ہے مولوی 2 رکعت کا مولوی
مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھو، الامان والحفیظ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا ڈانٹنا کا لفظ کہنا بھی اچھا بھی نہیں ہوگا، یہ بڑے صحابہ ہیں تو، لیکن تھوڑی تنبیہ فرمائی۔ مگر یہاں 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں کہیں حکم نہیں ہے، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پر نکل آئے اور خطبہ شروع کر لے، پھر کوئی کلام، کوئی بات چیت، کوئی نماز نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ آگے ہی بخاری کی روایت آ رہی ہے جس میں فرما رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص بات کر رہا ہو اور دوسرا اس کو کہے ارے بھائی موبائل تو نہیں کھولو نا، خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے دوران تم موبائل پر دیکھ رہے ہو میسج کیا آ گیا ہے۔ تو حالانکہ یہ کہنا یہ امر بالمعروف ہے، یعنی برائی کو کے بارے میں بولنا ہے، تو وہ بول تو رہا ہے، اور برائی کے بارے میں فوراً دیکھتے ہوئے بولنا یہ فرض ہو جاتا ہے بعض جگہ پر، یہ بعض جگہ پر امر بالمعروف کیا ہے، فرض ہے۔ لیکن اس جگہ یہ فرض کی ادائیگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ساتھی سے کہہ دیا ارے بھائی خاموش ہو جاؤ نا خطبہ ہو رہا ہے، ارے بھائی موبائل آف کر لو نا خطبہ ہو رہا ہے، ارے بھائی یہ میسج نہیں پڑھا سنو نا دیکھو نا خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ پر یہ فرض تھا آپ کا کہنا، لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ کہہ دیا تو تم نے پورے جمعہ کا ثواب ضائع کر دیا۔ فقد لغوت والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو اور تم نے ٹوکا کسی کو، بات کر رہا تھا وہ، تم نے ٹوکا اس کو، یہ ٹوکنا اور جگہ پر فرض تھا لیکن اس جگہ یہ ٹوکنا بھی جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں کا مطلب یہ کہ آپ کا پورا ثواب کیا ہو گیا، یہ ضائع کیوں ہوا؟ محدثین لکھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے بازو میں کوئی موبائل میں دیکھ رہا ہو یا بات کر رہا ہو تو آپ نماز ہی میں کہیں ارے بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، بات تو موبائل تو بند کر لو نا، تو نماز کیا ہو جاوے گی، فاسد ہو جاوے گی، جیسا یہاں نماز فاسد ہو جاوے گی۔ خطبہ بھی 2 رکعت کے قائم مقام ہے، لہذا اس میں خود بات کر لینا یا دوسرے کو ٹوکنا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا خطبے کے دوران ٹوکنا جو اور جگہ پر فرض ہے وہ اگر درست نہیں ہے تو نفل تحیت المسجد کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہے، بات طویل ہو جاوے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ممبر پر نہ نکلے تو صلوا ما بدأ لکم، تو پھر پڑھ لو نوافل، پڑھ لو تحیت المسجد، پڑھ لو صلاۃ التسبیح، لیکن جب امام ممبر پر آ جائے، اس سے مراد اردو تقریر نہیں، اس سے مراد زیادہ وہ عربی والی تقریر ہے، وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ جب امام خطبہ دینے لگے تو کوئی نماز نہیں ہے، اب غور سے سنو، خاموش رہ کر سنو۔ ان روایات کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور بتیرے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں خطبہ ہو رہا ہو عربی والا تو خطبہ سننا غور سے یہ فرض ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد یا سنت وغیرہ کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور یہی مسلک آج کے دور کے مطابق بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ آج کے دوران خطبے کے دوران کتنے ہی آتے ہیں، وہ اگر ہو جائیں گے تو قرآنی آیت فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اس کا کوئی عمل کرنے والا نہیں ہو جاوے گا۔ لہذا بہرحال گنجائش کسی خاص موقع پر ہو سکتی ہے، جیسے خود یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صرف ایک واقعہ ہے۔ اور لطف کی بات یہ بھی، بس آخری بات، لطف کی بات یہ بھی کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو عنوان دیا ہے وہ یہ کہ امام اگر کسی کو دیکھے دیر سے آئے ہوئے تو حکم کرے اس کو 2 رکعت پڑھنے کا، تو بھائی امام بولے
تب تو پھر الگ ہے. کسی کو کہہ سکتا ہے امام بھائی آپ 2 رکعت پڑھ لو، تو سب سے تو نہیں کہے گا. اس لیے یہ فرما رہے ہیں امام بولے کسی کو 2 رکعت پڑھ لو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھ لی جاویں گی. امام نہ بولے تو پھر 2 رکعت کا کوئی موقع بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.